خرص کے معنی ہے اندازہ. عقائد میں اور احکام میں اندازہ نہیں ہو سکتا، اس میں تو صداقت اور حقیقت کو دیکھنا ہوگا. قل فللہ الحجۃ البالغہ، آپ فرمائیے بس اللہ کی دلیل ہر جگہ چلتی ہے. فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ کی دلیل ہر جگہ چلتی ہے. فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر چاہتا ہدایت دیتا تم کو سب کے سب کو. شاہ ولی اللہ محدث نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے حجت اللہ البالغہ. یہ کتاب سلیس، روان دواں اور معنی بیان اور بدیع کے مطابق حقیقت اور مجاز کے قواعد کے ساتھ کنایات اور استعارات کے پیش نظر علم اور فن کا حسین امتزاج ہے. استاد گرامی قدر حضرت مولانا یوسف بنوری سے میں نے سنا، اگر ہندوستان کی طرف سے کوئی اور کتاب نہ ہوتی، یہ ایک حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ کی کافی تھی. بہت اچھی کتاب ہے، ہم وقت پڑھنے کی ہے، ایک عالم کو بھی اور طالب کو بھی. زندگی بھر آپ اسے پڑھتے رہے اور ایک دفعہ اول سے اخیر تک ختم کریں. مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ دور تفسیر کے ساتھ علماء کو پڑھاتے تھے. حضرت لاہوری کے درس میں غیر فاضل کو داخلہ نہیں ملتا تھا، بالکل. اور ان کے ہاں حجت اللہ کا درس لازمن ہوتا تھا. حضرت لاہوری نے حجت اللہ عبید اللہ سیالکوٹی سے پڑھی تھی، اور عبید اللہ سیالکوٹی نے حجت اللہ حضرت شیخ الہند سے پڑھی ہے، اور حضرت شیخ الہند نے حضرت نانوتوی سے پڑھی ہے، اور حضرت نانوتوی نے مولانا احمد علی صاحب سے بھی، محشی بخاری اور شاہ عبد الغنی مجددی سے بھی، اور انہوں نے شاہ اسحاق سے، اور شاہ اسحاق نے شاہ عبدالعزیز سے، اور شاہ عبدالعزیز نے اپنے والد سے، شاہ ولی اللہ سے. سند حجت اللہ کی بھی متصل ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کی زبون حالی دیکھی تھی. شاہ صاحب کی پیدائش سے 4 سال پہلے اورنگزیب عالمگیر فوت ہو گئے. 1114 میں شاہ صاحب پیدا ہوئے اور 1110 میں اورنگزیب بادشاہ مر گئے. 1176 میں شاہ ولی اللہ فوت ہو چکے. بہت تھوڑی عمر ہے، کام بہت زیادہ کیا ہے. عجیب بات ہے کہ جن کی عمریں کم ہوتی ہے وہ کام زیادہ کرتے ہیں. سندل بابا جی سے پوچھو تو انہوں نے آدھا صفحہ نہیں لکھا ہے. پورے جہان میں ان کا نصف شاگرد بھی کوئی نہیں، اور عمر 133 سال ہو گئی. اور ہمارے استاد 100 سال کے قریب میں ایسے بے فکر و بے غم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. بالکل نہ سارے جہان کے مسلمان کافر ہو گئے تو انہیں زیادہ صدمہ نہیں ہوگا تھوڑا. اور اگر سارے کفار امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور جاپان اور سب مسلمان ہو گئے تو انہیں ضرورت سے زیادہ خوشی نہیں ہوگی. اعتدال میں رہیں گے.
شاہ ولی اللہ نے ایک کوشش کی تھی کہ یہ اختلافات ختم ہو جائے، اور اس کے لیے انہوں نے بعض اصول وضع کیے تھے۔ ان اصول پر مشتمل شاہ صاحب کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے البدور البازغہ۔ البدور البازغہ۔ اس کتاب پر ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز کا بھی اعتراض ہے کہ یہ غلط ہے، اور شیخ زاہد نے بھی حسن التقاضی میں شاہ ولی اللہ پر اعتراض کیا ہے، اور انہوں نے حضرت مولانا انور شاہ کا حوالہ دیا کہ مولانا انور شاہ نے شرح بخاری میں اس پر گرفت کی ہے، چونکہ شاہ انور شاہ سے بھی ڈگر کے عالم ہیں، تو شاہ ولی اللہ صاحب کی بعض کوتاہیاں ان کی نظر میں۔ چنانچہ دیوبند کے اکابر متبع تو ہے شاہ ولی اللہ کے، لیکن جس خوش دلی سے وہ شاہ عبدالعزیز کو مانتے ہیں، اس خوش دلی سے وہ شاہ ولی اللہ پر اطمینان ظاہر نہیں کرتے۔ ہمارے استاد مولانا یوسف بنوری مرحوم بخاری کے درس میں فرماتے تھے، اگر آنکھیں بند کر کے کسی کو ماننا ہو تو شاہ عبدالعزیز ہے، نہ کہ شاہ ولی اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ تو علم کا پہاڑ ہے اور دریا ہے، لیکن کوئی کنارہ نہیں ہے کہ آدمی اس سے استفادہ کرے۔ اور شاہ عبدالعزیز کو کہتے تھے کہ ماشاء اللہ امامت اور اجتہاد کے تمام اوصاف جمع ہیں۔ ان کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ کے شطحیات سے امت کو بچایا۔ 14 سال کی عمر میں شاہ عبدالعزیز اپنے باپ کی سیٹ پر بیٹھ گئے تھے اور عرب و عجم کے علوم سے فارغ تھے۔ 14 سال کی عمر میں، بلوغ سے 1 سال پہلے، بلوغ سے 1 سال پہلے ان کی عمر 14 سال تھی جب شاہ ولی اللہ مر گئے، اور اسی سال بیٹھ گئے درس کے لیے۔ شاہ ولی اللہ کے مدرسے میں 41 مدرسین موجود تھے، مولانا عبدالحلیم بھی تھے جن کا نام شاہ عبدالعزیز کو رکھا ہے، اور شاہ ولی اللہ فرماتے تھے دنیا عرب بھی عبدالحلیم جیسے عالم نہیں پیش کر سکتے۔ لیکن جب شاہ عبدالعزیز بیٹھ گئے اور انہوں نے درس دیا تو مولانا عبدالحلیم نے کہا جو عبدالحلیم 74 سال میں پڑھایا شاہ عبدالعزیز نے 1 دن میں سمجھا دیا، اتنا راسخ اور مضبوط علم تھا۔ بہرحال حجت اللہ عجب کتاب ہے۔ ہمارے یہاں تخصص میں ہم نے رکھا ہے، لیکن تخصص والوں کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں، گردش زمانہ کے پٹے ہوئے، بے روزگاران، بدذوق کے زمانہ، اور پھر استاد بھی ان کو ایسا مل جاتا ہے کہ ماشاءاللہ۔ تو پختوں کی وجہ سے جران دروانا اور صدانی لندی، کچھ چکی خراب اور کچھ دانے گیلے، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حجت اللہ کیا چیز ہے اور عوام اخبار ہی اس سے بہتر ہے، کیونکہ عوام اخبار ان کو سمجھ آ رہا ہے۔ میں 20 سال سے اس پریشانی میں ہوں کہ تخصص والوں میں انسانیت کیسے آئے گی، اور تخصص والوں کو انسان کیسے بناؤں، اس میں بے بس رہا ہوں۔ پورے احسن العلوم کے نظم و نسق میں یہ ایک مرحلہ بہت تکلیف دہ ہے کہ متخصصین ذوق نہیں رکھتے، اور جو ذرا سا ذوق والا ہوتا ہے تو وہ نوکری کی تلاش میں ہوتا ہے۔
40 اور 50 نہ ہو، یہ تو وہاں زیادہ رکھتے ہیں جہاں دور حدیث ناکام ہوتا ہے، جہاں دور حدیث میں 300 350 طلباء ہوتے ہیں، وہاں تخصص کے طلباء 4 یا 6 ہو لیکن باذوق۔ قل آپ فرمائیے اگر ہمارے ہاں کے تخصص والے یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ صحیح نہیں کہا ہے اور وہ بہت قابل ہے اور بڑے باذوق ہے لیکن میں نے ان کا احترام نہیں کیا ہے، تو کل صبح درس میں حجت اللہ پر تبصرہ کر کے نیا رکھ دیں اور اس پر کلمہ شریف بھی لکھے کہ میں ایمان سے کہتا ہوں کہ جو میں نے سال بھر پڑھا ہے اس کی روشنی میں تبصرہ۔ چلو یہ غزوہ میں وہ تخصص والے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ تخصص والوں پر بے جا رد کرتے ہیں اور ان سے خفقان کرتے ہیں، ورنہ وہ تو زمانے کے شاہ ولی اللہ ہے۔ تو وہ 2 صفحے 4 صفحے کل لکھ کے یہاں رکھیں، شاہ ولی اللہ کی کتاب حجت اللہ، حجت اللہ البالغہ اور ہمارا سالانہ درس، بس اس پر ایک مقالہ چاہیے، میں کل اسے دیکھ کر کے اعلان کروں گا کہ تخصص والے بہت اچھے ہیں، لاہور کے عجائب گھر کو پتہ ہی نہیں چلا، تاکہ ان سے استفادہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ تخصص کے لیے قابل ترین استاذ دن بھر فارغ ہو، گھنٹوں کے حساب سے نہیں چلے گا، بس وہ ان کے ساتھ بیٹھا رہا ہے۔ تو جیسے حفظ کا استاذ سارا دن بیٹھا رہتا ہے، چڑی ٹکاتا ہے، پڑھیے 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 شاباش پڑھیے، یہی حال تخصص والوں کا بھی ہوگا، جس کو کہتے ہیں ترقی معکوس۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ان کو کتابیں دی ہے اور اسباق لگے ہوئے ہیں اور وہ خود آرام سے مطالعہ کریں گے، جہاں ان کو دقت گرانی پیش آئے گی اپنے مشرف کو کہیں گے، تو اس خیال کو صحت نہیں ملے گی، اس طرح نہیں ہے۔